السلام علیکم، میں ہوں دانل پرویز اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، دنیا کی سیاست میں کبھی کبھی کچھ اشارے خاموشی سے دیے جاتے ہیں مگر ان کے معنی پوری دنیا ہلا دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایسا ہی ایک لمحہ دیکھنے میں آیا ہے جب بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بنگلہ دیش کا ایک خاص نقشہ تحفے میں دیا۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا تحفہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے ایک نفسیاتی جنگ یا سائیکولوجیکل وار کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نقشے میں شمال مشرقی بھارت کے وہ علاقے شامل تھے جنہیں بھارت اپنی سالمیت کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس ایک تحفے نے پورے خطے کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ یہ صرف ایک نقشہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامت تھی، ایک پیغام کہ خطے کی نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے اور بھارت کے گرد جو ایک بنتا ہوا سیاسی دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی دیکھنے میں مل رہی ہے، اور وہ بنگلہ دیش جو کبھی بھارت کے زیر اثر دکھائی دیتا تھا اب اپنے راستے نئے سرے سے متعین کر رہا ہے۔ اگر پچھلے سال اگست کی ہم بات کریں، جب عوامی بغاوت کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کے جو حکومت ہے وہ ختم ہوئی، تو ڈھاکہ میں ایک نئی ہوا چلنے لگی، ایک ایسی ہوا جس میں اسلام آباد کی دوستی کی خوشبو تھی اور باہمی احترام کا عزم۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا حالیہ دورہ بنگلہ دیش اس بدلتی ہوئی فضا کا سب سے نمایاں ثبوت ہے۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ اور سلیٹ میں ہونے والی ملاقاتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دونوں ممالک اب نہ صرف اپنے ماضی کے بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں بلکہ مستقبل کو ایک نئی بنیاد پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جنرل ساحر نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس، نیوی چیف ایڈمرل محمد ناظم الحسن، ایئر چیف مارشل حسن محمود خان اور مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل کامرل حسن سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور عالمی منظرنامے پر بدلتی ہوئی صف بندی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بنگلہ دیش کی جو عسکری قیادت ہے، اس نے پاکستان افواج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کو سراہا، جبکہ پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک باہمی احترام اور خود مختاری کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کریں۔ جنرل ساحر شمشاد نے سلیٹ کے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلبہ اور اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ دفاعی تربیت، مشترکہ مشقوں اور اسٹریٹجک مشاورت کے شعبے میں تعاون وسعت دے گا۔ یہ محض ایک رسمی دورہ نہیں تھا، یہ ایک نئے عہد کی شروعات تھی، ایک ایسا عہد جس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی، اقتصادی، سفارتی سطح پر نئے دروازے کھل رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اشارہ وہی نقشے کا تحفہ ہے جس نے بھارت کے اعصاب پر کھلبلی مچا دی۔ بھارت جو خود کو خطے کا مرکز سمجھتا تھا، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پڑوسی ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا اتحاد جس میں اسلام آباد، ڈھاکہ، انقرہ اور بیجنگ جیسے دارالحکومت ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف دفاعی نہیں بلکہ اقتصادی میدان میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ 20 سال کے طویل وقفے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس نے 2 دہائیوں کی خاموشی توڑ دی۔ یہ اجلاس پاکستان کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے فائنانس ایڈوائزر ڈاکٹر صلاح الدین احمد کی مشترکہ صدارت میں ہوا۔ دونوں ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، ٹرانسپورٹ، تعلیم، بینکاری، صحت، ٹیکسٹائل، آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں نئی شروعات کریں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش کی تاکہ وہ چین، وسطی ایشیا اور دیگر قریبی منڈیوں کے ساتھ علاقائی تجارت کو فروغ دے سکے۔ دونوں ممالک نے اپنی جو شپنگ کمپنیوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی بھی بات کی، سمندری رابطوں کو بہتر کرنے کی بات کی اور براہ راست فضائی پروازیں جو ہیں وہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت جسے آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں، اس پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت پاکستان حلال اتھارٹی اور بنگلہ دیش اسٹینڈرڈ اینڈ ٹیسٹنگ انسٹیٹیوٹ مل کر حلال تجارت کو پروڈکٹ معیار کے شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ سب سے دلچسپ جو ہے پیش رفت وہ یہ تھی کہ پاکستان نے
बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के क़याम की तजवीज़ दी, जिसके तहत 500 नई स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस प्रोग्राम के तहत जो तरबियती नशिस्तें हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। यानी ताल्लुकात सिर्फ कागजी मुआहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी सरमाए में सरमायाकारी की सूरत में मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत की खारजा पॉलिसी खत्ते में तन्हाई का शिकार है। नेपाल हो गया, श्रीलंका, मालदीव्स, हत्ता कि भूटान जैसे ममालिक भी अब इन सिमतों की तलाश में हैं। मोहम्मद यूनिस का ये तोहफ़ा एक नक्शे जिसमें भारत के शुमाल मशरकी हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है, शायद एक छोटा सा अलामती अमल हो, लेकिन दर हकीकत ये जनूबी एशिया की बदलती हुई सियासत की निशानदेही करता है। एक अलामाती नफसियाती जंग जो बता रही है कि अब खित्ते की नई सफबंदी में भारत का असर कम और मुस्लिम दुनिया का असर बढ़ रहा है। नाज़रीन, आखिर में ये कहानी सिर्फ एक नक्शे या एक दौरे की नहीं, बल्कि एक बदलते हुए खित्ते की कहानी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये नई कुर्बत सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं, बल्कि एक बड़े ख्वाब की तरफ कदम है। ऐसा ख्वाब जिसमें बड़े सग़ीर के मुसलमान दोबारा अपने रिश्तों को पहचान रहे हैं, अपनी तारीख को याद कर रहे हैं और अपनी आज़ादी के फैसले खुद करने का हौसला पा रहे हैं। और शायद इसलिए मोहम्मद यूनिस का वो तोहफ़ा अब सिर्फ एक नक्शा नहीं रहा, वो एक बयानिया बन चुका है, एक ऐलान कि जनूबी एशिया का जोग्राफियाई बदलने वाला है। अब तारीख लिखी जा रही है, इस बार कलम किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद और ढाका के हाथ में है। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट। बहुत शुक्रिया।